میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے۔ نمبر دو، میری سنت زندہ کرنے والا۔ اور نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، نبی یہ رحمت شفیع امت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلاء کلمت الحق کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان اس دنیا میں جو بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا، کیونکہ قیامت کا دن نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں ملنے کا دن ہے۔ مگر افسوس کہ یہ سب جاننے کے باوجود ہم عبادت خدا بندی سے دور اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے بے پرواہ ہو کر جھوٹ، غیبت، چغلی، دھوکہ دہی، دنیا کی محبت بدمست اور آخرت کی تیاری سے یکسر غافل ہیں، اور اپنے آپ کو ہم بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ویسے تو انسان کی اصلاح میں بہت سی چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں، لیکن آج کے بیان میں تین اہم وجوہات، لمبی امیدیں، خود احتسابی یعنی اپنا جائزہ نہ لینا، اور نمبر تین، بری صحبت کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ بصرہ کے ایک بادشاہ نے بادشاہت کو خیر بات کہہ کر زہد و تقوی کی راہ اختیار کی، لیکن دوبارہ سلطنت و حکومت کی طرف مائل ہوا اور عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے ایک شاندار محل بنوایا جس میں اعلیٰ قسم کے قالین بچھوائے اور ہر طرح کے ساز و سامان سے اس عظیم الشان محل کو آراستہ کیا، اور ایک کمرہ مہمانوں کے لیے خاص کر دیا۔ وہاں
عمدہ بستر بچھائے جاتے، طرح طرح کے کھانے چنے جاتے، اور وہ بادشاہ لوگوں کو بلاتا، عظیم الشان محل اور بادشاہ کی شان و شوکت دیکھ کر لوگ خوب تعریف کرتے۔ یہ سلسلہ عرصے تک چلتا رہا۔ بادشاہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھا، اور اس کے عظیم الشان محل میں ہر طرح کے گانے باجے اور عیش و عشرت کا سامان موجود تھا، اور وہ ہر وقت دنیاوی لذتوں میں مگن رہتا۔ ان مصروفیات نے اسے طول عمل یعنی لمبی امید کے تباہ کن باطنی مرض میں مبتلا کر دیا۔ ایک دن بادشاہ اپنے خاص وزیروں اور مشیروں اور عزیزوں کو بلا کر کہا کہ تم اس عظیم الشان محل میں میری خوشیاں دیکھ رہے ہو، اور دیکھو کہ میں یہاں کتنا پرسکون ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام بیٹوں کے لیے بھی ایسے ہی عظیم الشان محلات بنواؤں، تو تم لوگ چند دن میرے پاس رکو، خوب عیش کرو، اور مزید محلات بنانے کے بارے میں مفید مشورے مجھے دو، تاکہ میں اپنے بیٹوں کے لیے بہترین محلات بنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ لوگ اس کے پاس رہنے لگے۔ ایک رات بادشاہ سمیت سب لہو و لعب میں مشغول تھے کہ محل کی کسی جانب سے ایک غیبی آواز نے سب کو چونکا دیا، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والے لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دے، کیونکہ موت لکھی جا چکی ہے۔ لوگ خواہ خود ہنسے یا دوسروں کو ہنسائے، بہرحال موت ان کے لیے لکھی جا چکی ہے، اور بہت زیادہ امید رکھنے والے کے سامنے تیار کھڑی ہے۔ ایسے مکانات ہرگز نہ بنا جن میں تجھے رہنا ہی نہیں۔ تو عبادت اور ریاضت اختیار کر تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس غیبی آواز نے بادشاہ اور اس کے تمام ساتھیوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جو غیبی آواز میں نے سنی، کیا تم نے بھی سنی؟ سب نے کہا جی ہاں، ہم نے بھی سنی ہے۔ بادشاہ نے کہا جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں، کیا تم بھی محسوس کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے دل پر کچھ بوجھ سا محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میری موت کا پیغام ہے۔ تو لوگوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، آپ کی عمر لمبی اور عزت بلند ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ مگر اس غیبی آواز نے بادشاہ کے دل سے لمبی لمبی امیدوں کا خاتمہ کر دیا تھا، اور اسے عیش و عشرت کے تمام منصوبے حقیر نظر آنے لگے، چھوٹے نظر آنے لگے، اور فکر آخرت کا اس پر غلبہ ہوا، اور اس کے دل سے خواہشات کی آگ بجھ گئی، اور وہ گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کرتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوا، اے میرے مالک و مولا عز و جل، میں تجھے اور یہاں موجود تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اپنے تمام گناہوں اور زیادتیوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے خالق، اگر تو مجھے دنیا میں کچھ مدت اور باقی رکھنا چاہتا ہے تو مجھے اپنی دائمی اطاعت و فرما برداری کی راہ پر چلا دے، اور اگر مجھے موت دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو مجھ پر کرم کر دے، اور اپنے کرم سے میرے گناہوں کو بخش دے۔ بادشاہ اسی طرح مصروف التجا رہا، اور اس کا درد بڑھتا گیا۔ پھر اس نے ان کلمات کی تکرار شروع کر دی، اللہ کی قسم موت، اللہ کی قسم موت۔ بس یہی کلمات اس کی زبان پر جاری تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔
خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، گناہوں کی عادت بڑھی جا رہی ہے، گناہوں کی عادت بڑھی جا رہی ہے، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی۔ تو اے مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان رسول، ہماری اصلاح میں سب سے پہلی اور بڑی رکاوٹ لمبی امیدیں رکھنا ہے، کیونکہ لمبی امیدیں انسان کو گناہوں کے گہرے گڑھے میں دھکیل دیتی ہیں، لمبی امیدیں خواہشات کا دروازہ کھولتی ہیں، لمبی امیدوں کی آفت انسان کو دنیا و آخرت میں کئی طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ نفس و شیطان اسے توبہ کی امید دلا کر اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، لمبی امیدیں انسان کو دنیاوی لذتوں میں بدمست کر دیتی ہیں، لمبی امیدیں انسان کو قبر کی وحشتوں سے غافل کر دیتی ہیں، لمبی امیدیں انسان کو گناہوں پر دلیل کر دیتی ہیں، لمبی امیدیں انسان کی اصلاح میں رکاوٹ بنتی ہیں، لمبی امیدیں انسان کو موت کی تیاری سے بے پرواہ کر دیتی ہیں۔ لمبی امیدوں میں مبتلا ہو کر انسان طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، جیسا کہ بیان کردہ واقعہ میں بادشاہ لمبی امیدوں اور دیر تک زندہ رہنے کی آفت میں مبتلا ہو کر پر رونق محلات کی تعمیرات اور کھیل کود کے آلات میں مشغول ہوا، اور دوستوں کی بے فائدہ صحبت اور خادموں کی خوشامدانہ خدمت کے نشے میں قبر کی تنہائی کو بھول گیا۔ لیکن جیسے ہی اس کے دل سے لمبی امیدوں کی آگ ختم ہوئی، غفلت کا اندھیرا دور ہوا، تو وہ بادشاہ گناہوں سے بیزار اور اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہوا، تو اس نے فوراً اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کی۔ لمبی امیدوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 14 سورۃ الحجر کی آیت نمبر 3، ترجمہ کنز ایمان، انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ اس میں تنبیہ ہے کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ حیدر کرار مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لمبی امیدیں آخرت کو بلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ لمبی امید یہ کسے کہتے ہیں؟ وہ لمبی امیدوں سے کیا مراد ہے؟ آئیے اس بارے میں سنتے ہیں۔ جن چیزوں کا حاصل کرنا بہت مشکل ہو، ان کو حاصل کرنے کے لیے لمبی امیدیں باندھ کر زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کرنا لمبی امید کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ لمبی امید یہ شیطان کا ایک ہتھیار ہے، کہ شیطان مردود لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ انسان کے دل اور دماغ میں بٹھا کر موت سے غافل رکھتا ہے، حتیٰ کہ اسی آس امید پر جیتے جیتے اچانک وہ وقت آ جاتا ہے کہ موت اپنے دردناک شکنجے میں کس لیتی ہے،
پھر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. ناچار اپنے کیے اعمال کے انجام سے دو چار ہونا پڑتا ہے. تو یہ عاشقان رسول فی زمانہ لوگوں کی اکثریت موت کو بھول کر دنیا کی لمبی امیدوں میں کھوئی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے کہیں چوری کا گناہ کیا جا رہا ہے تو کہیں ڈاکہ زری کا, کہیں گانے باجے کے پروگرامز ہیں تو کہیں ڈانس پارٹی کی تقریب, کہیں تکبر و غرور ہے تو کہیں حسد و عناد, کہیں بغض و کینہ ہے تو کہیں ذاتی دشمنی, کہیں کاروباری مال پر جھگڑا ہے تو کہیں تقسیم وراثت و بحث و تکرار و مباحثہ ہے تو کہیں خرید و فروخت کے معاملے میں دھوکہ دہی ہے تو کہیں کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کا بازار گرم ہے, کہیں نماز کی ادائیگی میں لاپرواہی ہے تو کہیں بندوں کے حقوق کی پاسداری نہیں. نہ تو علم دین سیکھنے کا ذہن ہے اور نہ ہی حلال اور حرام کی تمیز. الغرض موت سے غفلت, لمبی امیدیں اور دنیا کی محبت ہمیں بدلنے نہیں دیتی اور ہمیں اپنی اصلاح نہیں کرنے دیتی, ہمارے دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہونے دیتی, کیونکہ لمبی امیدیں گناہوں کی جڑ اور انسان کی تباہی و بربادی کا ایک سبب ہے. چنانچہ اللہ پاک کے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, اول فسادها البخل والعمل, یعنی اس امت کا پہلا فساد بخل اور لمبی امید ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں, یعنی مسلمان کا پہلا گناہ جو دوسرے گناہوں کی جڑ ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں کہ بخل جڑ ہے خون ریزی اور فساد کی, اور لمبی امیدیں جڑ ہیں غفلت اور گناہوں کی. اور انسان بڑھاپے میں بھی یہی سوچتا ہے کہ ابھی عمر بہت ہے, نیکیاں آئندہ کر لیں گے, اسی خیال میں رہتے ہیں کہ موت اسے آ جاتی ہے. اور واقعی حقیقت یہ کہ نفس و شیطان ہمیں اس طرح دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ ابھی تو تم جوان ہو, بڑھاپے میں توبہ کر لینا, یا نوکری سے ریٹائر ہونے کے بعد توبہ کر لینا, ابھی بڑی عمر پڑی ہے, ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہے, ابھی دوستوں کے ساتھ نائٹ کلب میں جانے کے دن ہے, ابھی تو بڑے بڑے ریسٹورینٹس میں کھانے پینے کے دن ہے, ابھی گھومنے پھرنے کے دن ہے, بعد میں توبہ کر لینا, بڑھاپے میں نیکیاں کما لینا. بس یہی جملے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے اور اپنی اصلاح نہیں کرنے دیتے. حالانکہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایسے کئی نوجوان نظر آئیں گے جن کی جوانیاں بھی اسی طرح کے خیالات میں گزر رہی تھی, مگر زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی اور وہ اچانک موت کا شکار ہو گئے, اور موت نے انہیں اس ہستی بستی دنیا سے اٹھا کر اندھیری قبر میں پہنچا دیا. چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا, کوئی بھی دنیا میں باقی کب رہا, جیتنے دنیا سکندر تھا چلا, جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا, لے لہاتے کھیت ہوں گے سب فنا, خوشنما باغات کو ہے کب بقا, تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. طویل عمر پانے کی لمبی امید نمازیں قضا کرواتی ہے, زکوٰۃ اور فرض حج کی ادائیگی میں تاخیر کرواتی ہے, ہمیشہ سہولتوں بھری زندگی پانے کی لمبی امید دکھ تکلیف اور مشقت میں مبتلا کر دیتی ہے. لمبی امیدیں انسان کے دل میں مال اور دولت کی ہوس پیدا کرتی ہے. لمبی امیدیں ہی بلند اور بالا عمارتیں تعمیر کرنے پر ابھارتی ہے. لمبی امیدیں ہی انسان کے دل میں بروز قیامت بارگاہ الہی میں اپنے ہر عمل کا جواب دینے کا ڈر اور برے خاتمے کا خوف نکال دیتی ہے. اور انسان
लंबी उम्मीदों में पढ़कर ही मुसलमानों से बुग़्ज़ और दावत दुश्मनी रखता है और तौबा करने की उम्मीद पर गीबत, चुगली, हसद, तकब्बुर जैसे बातनी गुनाहों में जा पड़ता है और इस तरह शैतान उसके दिल पर हुकूमत करता है और लंबी उम्मीदों की वजह से नेकियां करना दुश्वार हो जाता है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कल ले जो करना है, आखिर मौत है, याद रख हर आन आखिर मौत है, बन तू मत अनजान आखिर मौत है, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। तो ये आशिकाने रसूल, लंबी उम्मीदें इंसान को गाफिल और सुस्त बना देती हैं, जिसकी वजह से नेकी करने से पहले ही दिल में ये ख्याल जम जाता है कि अभी थोड़ी देर बात कर लूंगा, अभी काफी वक्त है, इबादत का मौका फौत नहीं होने दूंगा। जिसे नमाज का वक्त हुआ तो ये शैतान दिल में ख्याल डालता है कि बंदा कहता है कि अभी तो वक्त शुरू हुआ है, बाद में पढ़ लूंगा। जब वक्त आधा रहता है तब भी अभी तो वक्त पड़ा हुआ है, बाद में नमाज पढ़ लूंगा। तो इस तरह करते करते वो नमाज भी कज़ा करवा देता है। तो यूं सुस्ती करके बंदा नेकी का मौका जाया कर देता है और यूं लंबी उम्मीदें इंसान को बदअमली का शिकार कर देती हैं। जैसा कि हज़रत सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, जो अल्लाह पाक की आखिरत में दी जाने वाली सजा से डरता है वो दूर को भी नजदीक ख्याल करता है और जो लंबी उम्मीदों में मुब्तला हो जाता है वो बदआमाली का शिकार हो जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि लंबी उम्मीदों से छुटकारा पाने के लिए लंबी उम्मीदों के नुकसानात और मौत को याद करने के फजाइल पर नजर रखें कि इसकी बरकत से हम अपनी इस्लाह करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये आशिकान रसूल ए मदनी चैनल के नाजरीन, अभी हमने पहला सुना अपने इस्लाम में रुकावट लंबी उम्मीदें। दूसरा सबब खुद एहतिसाबी का ना होना, क्योंकि हम अपने अमाल का एहतिसाब नहीं करते। और याद रखिए कि खुद एहतिसाबी का ना होना, अपने अमाल का जायजा ना होना, अपने अमाल के बारे में गौर व फिक्र ना करना, यह भी इंसान को अपनी आखिरत से गाफिल कर देता है और खुद एहतिसाबी का अमल ना होना इंसान को नेक अमाल से दूर कर देता है। और जो इंसान अपना मुहासबा करता है, अपने अमाल का जायजा लेता रहता है, वो इंसान नेकियों का हरीस बन जाता है और गुनाहों से हरदम बचने की कोशिश करता है और मौत का तस्वुर हर दम उसकी आंखों में रहता है और खौफ खुदा उसके दिल में रच बस जाता है। और यही वजह थी कि हमारे बुजुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाहुल मुबीन रोजाना अपना मुहासबा करते, अपने अमाल का जायजा लेते और खौफ खुदा से लरसते रहते थे। और जरा सोचिए कि जब ये अल्लाह वाले इस कदर इस्तिकामत के साथ अपना मुहासबा करते और आखिरत के बारे में गौर व फिक्र करते थे, तो हम गुनाहगारों को गौर व फिक्र करने, अपने अमाल का जायजा लेने की किस कदर ज्यादा जरूरत है। आइए गौर व फिक्र, अपने अमाल का जायजा लेने की आदत बनाने के लिए एक और वाकया सुनते हैं। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैह का मामूल था कि जब रात होती और सब लोग सो जाते तो अपने आप से कहती, ए राबिया, हो सकता है कि तेरी जिंदगी की आखिरी रात हो सकता है कि तुझे कल का सूरज देखना नसीब ना हो, उठ और अपने रब करीम अज़्ज़ व जल की इबादत कर ले ताकि कल क़यामत में तुझे नदामत यानी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। हिम्मत कर, सोना मत, जाग कर अपने रब की इबादत कर। ये कहने के बाद आप रहमतुल्लाहि अलैहा उठ खड़ी होती और सुबह तक नवाफिल अदा करती रहती। जब फजर की नमाज अदा कर लेती तो अपने आप को दोबारा मुखातब करके फरमाती
اے میرے نفس تمہیں مبارک ہو کہ گزشتہ رات تو نے بڑی مشقت اٹھائی، لیکن یاد رکھ کہ یہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو جاتی، اور جب نیند کا غلبہ ہوتا تو اٹھ کر گھر میں ٹہلنا شروع کر دیتی، اور ساتھ ساتھ خود سے فرماتی جاتی رابعہ یہ بھی کوئی نیند ہے، اس کا کیا لطف، اسے چھوڑ دو اور قبر میں مزے سے لمبی مدت کے لیے سوتی رہنا۔ آج تو تجھے زیادہ نیند نہیں آئی، لیکن آنے والی رات میں خوب نیند آئے گی، ہمت کرو اور اپنے رب عز و جل کو راضی کر لو۔ اس طرح کرتے کرتے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 50 سال گزار دیے، اور آپ نہ تو کبھی بستر پر سوئیں اور نہ ہی کبھی تکیے پر سر رکھا، یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم بھی دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا جائزہ لینے کی عادت بنانی ہوگی، کیونکہ جس طرح دنیاوی کاروبار سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص اسی وقت کامیاب تاجر بن سکتا ہے جب وہ اپنے خرچ کیے ہوئے مال سے کئی گنا زیادہ نفع کمانے میں کامیاب ہو جائے اور اس کا اصل سرمایہ بھی محفوظ رہے۔ تو اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنے کاروبار کا روزانہ، ماہانہ اور سالانہ حساب کتاب کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، پھر اس پر مختلف پہلوؤں سے غور و فکر کرتا ہے، اور جہاں کسی قسم کی خامی نظر آئی، کوئی کوتاہی نظر آئی تو اسے وہ درست کرتا ہے، اور جو چیز بھی اس کے نفع کے حصول میں رکاوٹ نظر آتی ہے اسے وہ دور کرتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے کاروباری معاملات کا محاسبہ نہ کرے تو اسے نفع حاصل ہونا تو دور کی بات ہے، الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنے کاروبار کا محاسبہ نہیں کرتے، حساب کتاب نہیں کرتے، تو وہ پھر نقصان اٹھاتے ہیں، اور بعض اوقات تو ان کا اصل سرمایہ بھی ضائع ہو جاتا ہے اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو شخص آخرت میں نفع کمانے کا آرزومند ہو، اسے بھی چاہیے کہ اپنے کیے گئے اعمال پر غور کرے، اور جو اعمال اس کو نفع دلوانے میں معاون ثابت ہوں ان کو مزید بہتر کرے، اور جو کام اس نفع کے حصول میں رکاوٹ بن رہے ہوں انہیں وہ چھوڑ دے۔ اور جو شخص اس طرح اپنا جائزہ جاری رکھے گا، اللہ کریم کی توفیق سے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور بطور نفع اسے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ، روزانہ اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا محاسبہ فرمائے کرتے، اور رات کے وقت اپنے پاؤں پر درہ یعنی کوڑا مار کر فرماتے، بتا آج تو نے کیا عمل کیا۔ تو یہاں عاشقان صحابہ و اہل بیت دیکھا کہ ہمارے اسلاف کس طرح اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ تو الحمدللہ کریم امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں 72 نیک اعمال کو تحفہ دیا ہے۔ تو آئیے ان نیک اعمال پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریے، اور یہ جو 72 نیک اعمال ہیں ان میں ایک عمل روزانہ اپنا محاسبہ کرنا بھی ہے۔ تو یہ رسالہ جو ہے آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اپنی اصلاح میں رکاوٹ کا تیسرا سبب بری صحبت۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مشہور کہاوت ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تو فی زمانہ ہمارے معاشرے میں گناہوں کے بڑھنے، اپنی اصلاح کی فکر نہ ہونے اور نیکیوں میں دل نہ لگنے اور موت سے غافل ہونے کی ایک وجہ برے دوست بھی ہیں، کیونکہ جب ہماری دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگی
جنہیں نہ اپنی آخرت کی کوئی فکر ہے اور نہ ہی دوسروں کی، تو ان کی صحبت میں رہ کر ہمیں بھی وہی رنگ چڑھے گا، اور یوں ہم اپنی اصلاح سے غافل ہو کر اپنے قیمتی لمحات کو فضولیات میں گزاریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ بری صحبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا گویا آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بری صحبت نمازوں سے دور کر سکتی ہے، بری صحبت گناہوں کی دلدل میں دھکیل سکتی ہے، بری صحبت ماں باپ کی خدمت سے محروم کر سکتی ہے، بری صحبت دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ لڑائی جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے، اور بری صحبت قتل و غارت گری کا سبب بن سکتی ہے۔ بری صحبت چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، ڈاکہ زنی جیسے غلط کاموں میں پھنسا سکتی ہے۔ بری صحبت نشے میں مبتلا کر سکتی ہے، بری صحبت حرام مال کمانے پر مجبور کر سکتی ہے، بری صحبت دل کی سختی کا سبب بن سکتی ہے۔ جی ہاں، اگر ہم غور کریں کہ ہماری زندگی میں کتنے زلزلے آئے، کتنے سیلاب آئے، جن میں ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے، ہمارے دل کی سختی بھی کس قدر بڑھ چکی ہے کہ زلزلے کے جھٹکوں سے بھی ہم بیدار نہ ہوئے، اور سیلاب میں موت کا شکار ہونے والے گویا ہمیں یہ پیغام دے گئے کہ اے ہماری موت پر صرف تبصرے کرنے والوں، عبرت کی نگاہ سے دیکھو، ان قریب تمہیں بھی موت کا جام پینا ہے، تمہیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، تمہیں بھی موت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ آخر کس خوش فہمی میں مبتلا ہو، جاگ جاؤ، ابھی وقت ہے۔ مگر بری صحبت اور گناہوں کی دلدل میں پھنسنے کی وجہ سے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ہم زلزلے کے جھٹکے محسوس کرنے پر گھر سے کسی کھلی جگہ کی طرف تو بھاگتے ہیں، مگر کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ زلزلے کے خوف سے سچی توبہ کرتے ہوئے ہمارے قدم نماز کے لیے مسجد کی طرف بڑھے؟ کیا ہماری تلاوت قرآن میں اضافہ ہوا؟ کیا ہم نے گناہوں سے سچی توبہ کی؟ اے کاش ہم جیتے جی حقیقی معنوں میں موت کی تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ تو یہ عاشقان صحابہ والے بیت تیسرا سبب ہے اپنی اسلام میں رکاوٹ کا بری صحبت۔ تو لہذا ہمیں اپنی صحبت کی بھی اصلاح کرنی، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کی صحبت میں رہتے ہیں۔ ہم جن کی صحبت میں رہتے ہیں آیا وہ نمازی ہیں یا غیر نمازی؟ ہم جن کی صحبت میں رہتے ہیں کیا وہ غافل ہیں یا عبادت میں مشغول؟ تو ہمیں اس پر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالط، یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اس سے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ تو عاشقان رسول ہمیں چاہیے کہ نیک اور سلجھے ہوئے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ مشہور ہے کہ اگر دل کو گلاب کے پھول میں رکھ دیا جائے تو وہ اس کی صحبت میں رہ کر گلابی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشقان رسول کی صحبت میں رہنے والا اللہ پاک اور اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی سے بے وقعت پتھر بھی انمول ہیرا بن کر خوب جگمگاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بری صحبتوں سے بچائے، ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں